جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ایک بار پھر جناب خلیل مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر؟ الحمدللہ. کچھ تھوڑا سا گلا متاثر ہے تو ہونا ہے نا. ہاں ماشاء اللہ. لیکن ماشاء اللہ تراویح اور سارا جی جی ٹھیک ٹھاک. اب میں اگر اس سوال سے پہلے یہ پوچھ سکوں کہ ان ایام میں لوگ، میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ خوف اور امید کے درمیان یہ راتیں گزرتی ہیں کہ امید یہ کہ اتنا مطلب خزانے بٹ رہے ہیں اور تو بہت بہترین امکان ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا. جی. خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی بھی نہ بخشوا پائے تو کب بخشوا پائیں گے. اگر میں یہ سوال پوچھ لوں اس صورت میں کہ ایک کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں لیکن اللہ نہ کرے، اللہ کرے یہ سب اللہ نے قبول، اگر بارگاہ خداوندی میں قبولیت نہ پا سکا تو پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو کیا کوئی ایسی چیز، وظیفہ، ٹپ، نصیحت کچھ ایسا ہے کہ جس سے انسان کو یہ تسلی ہو کہ نہیں انشاءاللہ قبولیت ہوگی انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بہت ہی زبردست آپ نے سوال اس رات کی مناسبت سے پوچھا. یہ جو آیت کریمہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو کسی اللہ والے سے ان کے چاہنے والے نے پوچھا کہ حضور ہم تو یاد کر رہے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بے وقوف، جب تو یاد کر رہا ہے نا تو اس کی دین کے بغیر اس کو یاد نہیں کر سکتا، تو اس کی رضا کے بغیر اسے یاد نہیں کر سکتا. تیرا یاد کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس وقت وہ تجھے یاد کر رہا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو اسی لیے جب آپ نے ایک مرتبہ عبادت کی اور دوسری مرتبہ عبادت کے لیے خود بخود آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں، تو اللہ یہ اس مہربان بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں. بھائی کیا بات ہے. اور یاد رکھیں کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے اور عبادت تقاضوں کے مطابق کر کے یہ ہونا چاہیے کہ مولا یہ عبادت قبول ہی ہے، یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کی ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین وہ پڑھ رہا ہو، وہ عبادت کر رہا ہو اور اللہ رب العالمین اسے قبول فرما رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو علماء کرام سے اکثر سنتے ہیں کہ پھر اگر خدا نہ خاصہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو تو اللہ انسان کو دنیاوی کاموں یا چیزوں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ اس سے عبادت کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ اصل میں انڈیکیشن ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ راضی نہیں ہے، کہ توفیق ہی نہیں دے رہا نماز پڑھنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ دعا جو بتا رہا ہوں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا ہے اور جامع ترمذی کی دعا ہے. بڑی پیاری دعا. اور اس دعا کے کرنے والے کے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا دل بھی اپنی طرف مائل فرمائے گا. اچھا جب دعا کرے گا دعا قبول فرمائے گا اور اس سے قناعت مل جائے گی دنیاوی معاملات میں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم بھی ایسا ہوگا کہ جس پر وہ عمل پیرا ہو جائے، علم وہ نفع دے. تو یہ آپ سنیں، اللہم انی، اسے لکھ لیجئے گا جو لکھنا چاہیں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میں نہ ڈرنے والے دل سے، قبول نہ ہونے والی دعا سے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سیر نہ ہونے والے نفس سے اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا. یہ جب بھی وقت ملے اس دعا کو پڑھ لیا کریں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں جلدی سے سوال ایک اور بھی کر لیتا ہوں کہ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن 12 سال کا جو میرا بیٹا ہے بہت ضدی ہے، پڑھنے میں کمزور ہے، شوہر نے منع کیا اس لیے سختی بھی نہیں کر سکتی، اسکول سے شکایت آتی ہیں، کچھ حل بتائیں. اچھا میں ایک بات تو عرض کروں کہ بچہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے نا تو ماں اگر کچھ نہیں کہتی تو تھوڑا سا باپ کو سمجھانا چاہیے، تھوڑا سا ڈرانا بھی چاہیے کہ بھائی آنکھیں دکھانی چاہیے کہ آج اگر آنکھ نہیں دکھائیں گے کل وہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا. اسے سمجھائیں. ماں کو بھی اور باپ کو بھی سمجھانا چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی میرے شوہر نے منع کیا ہوا ہے، شوہر کہتا ہے کہ میری وائف منع کرتی ہے کہ بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں، بچوں کو ڈرائیں بھی نہیں، کچھ بھی نہ کریں. نہیں، جب بدتمیزی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے کوئی ایسی حرکت
کہ جو بچپنے کے شایع نشان نہیں اسے منع کرنا چاہیے، اچھے برے کی تمیز اسے سکھانی چاہیے۔ اب یہ سورہ فرقان کی یہ آیت بتا رہا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی مقربین کی دعا ہے کہ وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے گھر والوں سے، ہماری ازواج سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، اللہ اکبر، ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ صبح و شام وقت مقرر کر کے آپ 33 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں منیمم، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صرف بچوں کو نہیں سارے گھر والوں کو سکون عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ مجیب کہتے ہیں قبول کرنے والا، وکیل کہتے ہیں کارساز۔ یا مجیبو یا وکیلو، یا مجیبو یا وکیلو، اس کی تکرار رکھیں، چلتے پھرتے باوضو ہو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بے وضو بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ دونوں بڑی زبردست کام کی باتیں ہمیں پتہ لگ گئیں، اور آپ لوگ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں جن کو ہم شامل کریں گے کہ اس سیگمنٹ میں شامل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ابھی سحر کے دسترخوان پر علماء کے سیگمنٹ میں مفتی صاحب سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد اپنے نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔